بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو بتائیں کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ ناول؟ آج کل ناولز پہ بالکل بھی اچھا رسپانس نہیں آ رہا۔ آپ خود دیکھیں، ہم اتنی محنت سے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں، وائس اوور کرتے ہیں، اتنا کچھ کرتے ہیں، اپلوڈ، یہ وہ، تھمبنیل، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، اور آپ لوگ جو ہیں جناب رسپانس ہی نہیں دیتے۔ یہ تو غلط بات ہے، یہ تو زیادتی ہے نا ہمارے ساتھ۔ خیر چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ گلا بھی دیکھیں مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا۔ تھوڑا سا اپریشیٹ کر دیا کریں، موٹیویٹ کر دیا کریں کمنٹ باکس میں، تاکہ ہمیں بھی تھوڑا حوصلہ ہو جائے، ہم بھی تھوڑے موٹیویٹ ہو جائیں اور ڈیلی آپ سب کے لیے ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کر دیں۔ چلیں جی ناول پڑھتے ہیں۔ بے وقوف بنا دیکھیں بھاگ گئی۔ دونوں دلہے میرج ہال آ چکے تھے، لیکن دلہنیں پارلر میں تیاری کے لیے بھیجا گیا تھا۔ سلطان کا ارادہ انہیں خود جا کر لانے کا تھا، لیکن سب نے منع کر دیا کیونکہ بڑوں کو مناسب نہیں لگا۔ جس کی شادی تھی وہ خود غائب رہتا۔ 2 سے 3 بج چکے تھے۔ دلہن کو نہ آتا دیکھ کر اب تو سب کو پریشانی ہونے لگی تھی۔ ڈرائیور کے کال نہ ریسیو کرنے پر اپنے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دور پھینکا، جو کئی ٹکڑوں میں بکھر گیا تھا۔ کاشان پہلے انہیں دیکھنے پارلر جا چکا تھا۔ اپنے ملازم سے ملنے والی خبر نے جیسے قدموں کو ہلا دیا تھا۔ اپنے کلے کو سر سے اتار پھینکتا وہ ہال کے دروازے کی طرف بھاگا تھا۔ سلطان، میری ابریش کہاں ہے اور تم کہاں جا رہے ہو؟ چچا جان، آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں ہے میرے پاس۔ بس اتنا یاد رکھیے گا، اس گھر میں قدم تب ہی رکھوں گا جب وہ ساتھ ہوگی۔ دن کی روشنی اندھیرے میں بدل چکی تھی۔ اسمارو، آلیان کی بیوی، کو بے ہوش حالت میں گاڑی سے واپس لا چکے تھے، لیکن ڈرائیور اور ابریش غائب تھے۔ ہر کوئی بس اس کے لیے دعا گو تھا، وہ جلدی سے مل جائے۔ بھائی، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گا۔ پلیز میری بہن کو واپس لے آئیں۔ وہ رو رہا تھا، اور میثم نے پہلے اسے اس طرح روتے دیکھا تھا۔ وہ چاروں سراغ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن کچھ پتہ نہ چل پا رہا تھا۔ کچھ نہیں ہو سکتا اسے، سمجھ میں آیا؟ کچھ نہیں، میرے دل کی دھڑکن وابستہ ہے اسے۔ اگر اسے کچھ ہوا تو اگلی سانس مجھ پر حرام ہے۔ اس کی سرد آواز پر ان تینوں کو خوف آیا تھا۔ آنکھیں مسلتے ہوئے اٹھی، سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ سر پر دونوں ہاتھ رکھے اٹھی تو کسی کو اپنے سامنے پایا، جو مکمل طور پر چہرہ چھپائے ہوئے تھا سوائے آنکھوں کے۔ اوہ میری شہزادی اٹھ گئی، کیا ایٹم لگ رہی ہو لال جوڑے میں۔ وہ لہنگے کے اوپر سے ہاتھ پھیرتا بولا، ڈونٹ ٹچ می، بیڈ مین ہو تم، بیڈ ٹچ کرتے ہو۔ وہ دھکا دیتے ہی سر پر دوپٹہ ٹکائے ہوئے بولی۔ وہ چاہے نہ سمجھ تھی، لیکن اس کے بھائیوں نے اتنا فرق سے روشناس کروایا تھا اسے۔ او بیبی، ابھی میں نے ٹچ کہاں کیا کہ بیڈ لگا میں؟ ابھی جب ٹچ کروں گا تب بتانا۔ اسے اپنے پاس آتا دیکھ کر خوف سا آنے لگا، ایسے جیسے ایسا ایک منظر وہ پہلے دیکھ چکی تھی، لیکن کہاں وہ یاد کرنا بے سود تھا۔ وہ لمحے لمحے قریب تر ہو رہا تھا کہ وہ قدم قدم پیچھے چلتی دیوار سے جا لگی۔ اب میری شہزادی کہاں جائے گی؟ خود کو آرام سے میرے حوالے کر دو۔ وہ دوپٹہ کو ہاتھ میں لپیٹ رہا تھا۔ یہ سب سمجھ سے باہر تھا، لیکن بہت برا تھا، غلط تھا۔
اس کا سائن اس کا دل و دماغ دونوں دے رہے تھے۔ اس کھینچا تانی میں ابریش کا ہاتھ دس کے نقاب پر گیا۔ جھٹکے سے نقاب کھل چکا تھا، لیکن وہ اسے دیکھتے ہی پہچان چکی تھی کہ وہ کون تھا۔ حسرتیں اور بھی قید ہیں دل کے زندان میں، ہاں مگر تیری جو آرزو ہے سب سے الگ ہے۔ دیکھو آلیان، میں سچ بول رہی ہوں، تمہاری وہ معصوم بہن۔ وہ ابھی آگے کچھ کہتی کہ چہرے پر پڑنے والے تھپڑ نے جیسے سارے الفاظ چھین لیے تھے۔ اس ستمگر پر نگاہ ڈالی جو کچھ وقت پہلے ہی تو اس کا محافظ بنا تھا۔ باقی سب کا بھی کچھ یوں ہی حال تھا، لیکن ان سب میں ایک فرد نے اپنی شاطرانہ ہنسی چھپائی۔ صدمہ تو سب کو لگا تھا اس کے الفاظ سے، لیکن آلیان سے اتنی بیٹی جیسی بہن کے بارے میں ایسے لفظ سننا جیسے روح کو ادھیڑنے کے برابر تھا۔ اسمارا، مجھے تمہیں ایک عورت کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ تم کیسے میری معصوم بہن پر الزام لگا سکتی ہو، جس کی دنیا ہی ہم ہیں؟ ایک عورت ہو کر تم ایسے بول کیسے سکتی ہو؟ مجھے تمہیں اپنی محبت کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ میں سچ بول رہی ہوں، میں نہیں جانتی جو اسے لے کر گئے تھے وہ کون تھے، لیکن وہ ان کی گاڑی میں خوشی خوشی چلی گئی تھی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا پھر؟ جسٹ شٹ اپ، میں بتاتا ہوں تمہیں۔ اس کا مطلب یہی ہوا، وہ جو کوئی تھا اس گھر کا فرد تھا۔ اس گھر میں کوئی میری بہن کا مجرم ہے، اور اس بات کو میں ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ ہر کوئی دوسرے سے نظریں اٹھا کے دیکھ نہ سکا۔ ان میں اسمارا تھی، جس کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاری پھوٹی تھی، وہ بھی اس تھپڑ کی وجہ سے۔ گوہر نے اسے دلاسا دینے کے لیے کندھے پر ہاتھ رکھا کہ وہ انہیں بدتمیزی سے جھٹکتی۔ اندر کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ اللہ کی طرف سے ملنے والی آزمائش سب کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن لاڈلوں کو اس کی سختی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ وہ اس کی نظروں سے دور جانا چاہتی، وہ اپنے بھائیوں کی آغوش ڈھونڈ رہی، وہ اپنے شوہر سے تحفظ کی خواہاں تھی۔ آنکھیں بند کیے وہ بس یہی دعا کر سکی، لیکن پتہ نہیں وہ قبول بھی ہوئی تھی یا نہیں، یہ تو وقت بتانے والا تھا۔ دور دور رہو مجھ سے، ورنہ جان سے مار دوں گی تمہیں۔ اس کے بڑھتے قدم کے ساتھ اس معصوم کا بھی دل دھڑک رہا تھا، خوف سے۔ تم بہت خوبصورت ہو۔ اگر تم مجھے اس سے پہلے مل جاتی تو تم ملکہ ہوتی اس دل کی، لیکن تم نے بہت غلط کیا اس سلطان کو چن کے۔ اس سے پہلے وہ اسے دور کرتی۔ وہ جھپٹا تھا، دونوں ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھوں میں ہونے کی وجہ ہڈیاں جیسے چٹکھا گئی تھیں۔ چیختی چلاتی پاؤں چلاتی اسے دور کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، اس سے پہلے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کا دوپٹہ الگ کرتا جو پنوں سے سیٹ کیا تھا۔ ابریش نے اپنے پورے دانتوں کا زور لگا کے کاٹا کہ خون کا ذائقہ اپنے منہ میں گھلتا محسوس ہوا تھا۔ وہ اس کی گرفت میں نرمی ہوئی، جسم سے اٹھتی ٹیسوں کو نظر انداز کرتی ابریش اسے دھکا دیتی باہر کی طرف بھاگی۔ سالی، تیری ہمت کیسے ہوئی پہلے یہاں سے بھاگنے کی؟ تو نرمی کے لائق نہیں، وہ غلاظت بکتا کوئی شیطان لگا۔ بالوں سے گھسیٹتا اسے فرش پر پھینکتا بولا، بابا، بھائی، میر کہاں ہیں آپ؟
وہ اپنے درد میں ایک ایک کو پکار رہی تھی۔ ایک نہیں کئی تھپڑ پے در پے پڑنے سے اسے اپنی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر جھکا تھا۔ اس بار ابریش کو لگا وہ بچ نہیں پائے گی۔ میر ہونٹوں سے آہستہ سے نکلا تھا۔ شاید یہ الفاظ اسے اپنے کانوں میں پہنچ تک نہ پائے تھے۔ نہ جانے کون سی طاقت تھی جو اس میں سمائی کہ اپنی پوری جان لگاتی اسے دیوار کی طرف دھکا دے گئی۔ وہ دھکا اس قدر منہ زور تھا، میران جیسا مضبوط انسان کا سر دیوار سے لگ کر پھٹ چکا تھا۔ ابریش زبردستی قدم اٹھاتی باہر نکلنے لگی کہ دروازہ ایک دم سے کھلا اور وہ جو میدان ہارتی جا رہی تھی اسے دیکھ کر جی اٹھی تھی۔ کوئی پوچھتا قیامت کیا ہوتی ہے تو میر سلطان انہیں بتاتا کہ قیامت ایسے ہوتی ہے۔ وہ اپنی بیوی کو ایسی حالت میں دیکھنا سہان روح تھا۔ وہ سرخ لباس میں سامنے تھی لیکن وہ اسے ایسے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ لیکن کب ایسے ہوا جیسے ہم نے سوچا ہو۔ بھاگتا ہوا اسے گلے لگا چکا تھا۔ وہ بنا کسی کی پرواہ کیے جا بجا اپنا لمس چہرہ پر چھوڑتا جیسے یہ یقین کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ اس کے پاس آ چکی ہے۔ اس کے بے جاں بوسوں نے جیسے ابریش کے بولنے کی سکت جیسے کہیں جا سوئی تھی لیکن آج وہ بجائے اس کے دور ہونے کے اور اس کے اندر دھنسنے کے کوشش کر رہی تھی۔ میر آپ بہت برے ہیں، وہ اس کے گلے میں سرگوشی سے بولی۔ جانتا ہوں بہت برا ہوں، وہ بھی اسی انداز میں بولا تھا۔ ضبط کے باوجود کئی آنسو چہرہ بھگو گئے تھے۔ اپنی قمیض جو وہ پہنے ہوا تھا اسے اتارتا، اسے اسی طرح پہناتا۔ میران نے جب اس کا دھیان دوسری طرف دیکھا تو کمرے سے جلدی سے بھاگا۔ پکڑو اسے کمینے کو، لیکن اسے کہنا کچھ مت، یہ ہمارا مجرم ہے تو اس کی مرمت بھی ہم ہی کریں گے۔ میثم کی بات پولیس وہاں نے سر ہلایا۔ کمرے میں کوئی نہیں آئے گا ورنہ اس کی جان لینے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاؤں گا۔ پولیس والوں کو کمرے کی طرف آتا دیکھ وہ اس خوفناک آواز میں بولا تھا کہ ابریش کو لگا یہاں کہ در و دیوار ہل جائے گی۔ ابریش ابریش گیٹ اپ۔ وہ چہرہ تھپائے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا جو اس کے شانوں میں جھول گئی تھی۔ انہیں ہسپتال میں آئے کئی گھنٹے گزر چکے تھے لیکن ابھی تک ڈاکٹر نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ سر سجدہ میں ٹکائے وہ رو رہا تھا۔ ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے تو سمجھ نہ آئی اس پاک پروردگار سے کیسے ان گناہ گار ہاتھوں سے دعا مانگے جو اس کی بارگاہ میں پہلے کبھی نہیں اٹھے تھے۔ اس نے کہیں سے سنا تھا اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کا ایمان کتنا ہی پست کیوں نہ ہو، اپنی نماز کو کبھی ترک نہ کریں کیونکہ جائے نماز اس دنیا میں آپ کے لیے سب سے محفوظ جگہ ہے۔ لیکن وہ غافل رہا تھا۔ آج اس خدا سے کسی اپنے کو مانگنے آیا تھا، وہ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی نہیں۔ تم جس سے بھی اللہ سے بڑھ کر امید لگاتے ہو اسی کے ہاتھوں توڑے جاتے ہو کیونکہ قرآن کبھی جھوٹ نہیں کہتا اور مکڑی کے جالوں سے بھی زیادہ کمزور ہوتے ہیں یہ دنیا کے سہارے۔ بس تمہیں توڑنے کا مقصد تکلیف میں مبتلا کرنا نہیں بلکہ اپنے رب کی پہچان کروانا ہوتا ہے، اور جب تم اپنے رب کی پہچان کر لیتے ہو تب تم اس کی رضا میں راضی رہنا بھی سیکھ لیتے ہو۔ پھر وہ رب اپنی رضا میں راضی رہنے والوں کی رضا بھی ادھوری رہنے نہیں دیتا۔ بس وقت کو تھوڑا وقت دو، چیزیں واپس اپنی جگہ پر آ ہی جاتی ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے
کہ کوئی محبوب سے نور مانگے اور اس کو نور نہ ملے، کوئی اس سے سکون مانگے اور اس کو سکون نہ ملے۔ وہ تو مانگنے پہ اپنا آپ دے دیتا ہے، وہ تو مانگنے پہ خود دل میں اتر جاتا ہے۔ جو خود کو ہمارے سپرد کر دے وہ کوئی اور چیز کیسے نہیں دے گا؟ وہ عطا کرنے والا ہے، وہ عطا کرتا ہے۔ کیا خوب لائنیں تھیں، مزہ آ گیا پڑھ کے۔ عشق مجازی تو بس ایک سیڑھی ہے محبوب کے در تک جانے کی۔ ہم خوشی میں کب اس کو یاد کرتے ہیں، ہم کب بات بات پہ الحمدللہ کہتے ہیں۔ وہ جب ہمیں ایک چیز عطا کرتا ہے ہم اس کی عطا کی ہوئی چیز کو بھول جاتے ہیں اور دوسری طلب کرتے ہیں۔ وہ رحمان ہمیں وہ بھی دے دیتا ہے، ہم کب اس چیز کے مل جانے پر شکرانے کے نوافل پڑھتے ہیں۔ ہمیں تو یاد بھی نہیں ہوتا محبوب نے ہمیں نوازا تھا، لیکن جب ہمیں محبت ہوتی ہے وہ محبت عشق بنتی ہے۔ ہم مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، وظیفے کرتے ہیں، بس صرف ایک شخص کی محبت میں، اس کو پانے کی خاطر۔ پھر وہ ہمیں اور درد دیتا ہے، بعض دفعہ تو اس شخص کے ہاتھوں ہمیں ذلیل کرواتا ہے تاکہ ہم پلٹیں اس کی طرف جو ہماری محبتوں کا وارث ہے۔ کیا کہنے۔ وہ کب سے وہاں بیٹھا سر سجدے میں ٹکائے تھا، اسے نہیں معلوم حال کی دنیا میں اسے آلیان کی آواز آئی جو ابرش کے ہوش آنے کی اطلاع دے رہا تھا۔ وہ شکر ادا کرتا باہر کورٹ ایریا کا رخ کرتا ہے۔ ڈاکٹر، میری وائف کیسی ہے؟ وہ سب کو نظر انداز کیے ڈاکٹر کی طرف رخ کیے سوال کیا۔ مسٹر سلطان، آپ کی وائف کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے اور بازو میں فریکچر ہوا ہے، جسم میں کافی تشدد کے نشان ہیں، ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے وہ یہ پے در پے ہوئے ان الفاظوں کے تیر کو سہ رہا تھا۔ سلطان کہاں جا رہے ہو؟ ابھی بچی کے پاس ہونا تمہارا ضروری ہے۔ باپ اس کا بیمار، بھائی اس کا الگ بستر پر، آلیان اور میثم کس کس کو سنبھالیں گے؟ اپنے باپ کی آواز پر قدم رکے۔ بابا کچھ حساب برابر کرنے ہیں، وہ کر کے آتا ہوں۔ وہ بہت پراسرار سا لگا تھا انہیں، لیکن وہ سر جھٹک گئے۔ کاشان اور شہباز صاحب نے ابریش کی گمشدگی کا اس قدر صدمہ لیا تھا کہ وہ دونوں باپ بیٹا ہسپتال جا پہنچے۔ یہ سب کچھ سنبھالنا آلیان کے لیے کٹھن ہو چکا تھا۔ کہاں ہے وہ؟ قدم در قدم چلتا ہوا اپنے گھر میں داخل ہوا جہاں اس کی اپنی عدالت تھی۔ یہ گھر کسی محل سے کم نہ تھا، اس کی خوبصورتی کے لیے یہی کافی تھا۔ وہ سارے کا سارا شیشے سے بنا تھا، وہ کسی شیش محل کی طرح خوبصورت تھا جو اپنی من پسند بیوی ابریش کی خواہشات کو مد نظر رکھتے بنایا گیا تھا۔ وہ اسے شادی کے بعد لانا چاہتا تھا۔ اس گھر کی خبر کسی کو نہ تھی سوائے اس کے اپنے۔ سر نیچے بیسمنٹ میں ہے، قطار میں کھڑے ملازم میں سے ایک نے جواب دیا۔ سلطان نے قدم بیسمنٹ میں رکھے کہ اسے دیکھ کر میران کو اپنی جان جاتی محسوس ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں موجود بڑے سے چاقو کو دیکھ کر خوف آیا تھا۔ پل جھپکتے ہی اس کی چاقو سے اس کے ہاتھ کو کاٹا تھا۔ تکلیف کے مارے چیخ نکلی تھی اس کی۔ اس ہاتھ سے تو نے چھوا تھا، تیرے جسم کا ہر حصہ کاٹوں گا، جس حصے نے میری بیوی کو چھونے کی یا دیکھنے کی ہمت کی تھی، لیکن اس سے پہلے تجھے تڑپنا ہوگا۔
آسان موت تجھے میر سلطان میسر کرے تو پھر لعنت ہے مجھ پر۔ وہ درد دوہرا ہو رہا تھا اب۔ دیکھ سلطان، مجھے معاف کر دے، تجھے اپنی دوستی کا واسطہ۔ ایک درد بھری مسکراہٹ آئی تھی اس کے چہرے پر۔ اسے بنا جواب دیے اپنے ملازم کو آواز دی، ناصر! جی؟ اس کے جسم کے ہر حصے کو چاقو سے کاٹو اور اس پر نمک لگانا مت بھولنا۔ اگر یہ سونے کی کوشش کرے تو چوہے اس کے کمرے میں چھوڑ دینا۔ ابلتا پانی ساری رات اس کے جسم پر ڈالنا نہ بھولنا۔ اگر 2 دن زندہ بچ جائے تو پھر مجھے بتانا۔ تو اس نے جلدی سے سر ہلایا، پیچھے مڑ کر دیکھا تو حسرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے ان کو سزا دینا جنہیں آپ اپنا کہہ چکے ہوں، جو آپ کے رگ رگ سے واقف ہوں۔